جتنے اشارے ملیں گے میں ان اشاروں کو کاغذ پہ لکھ دوں گا. اگر میں آرٹسٹ ہوں تو ڈرا کروں گا. میں کتابیں پھرو لوں گا جگہ جگہ جہاں جہاں جو ملے گا کہ میں نے یہ دیکھا, کیونکہ وہ میں نے نہیں دیکھا, وہ میری اصل زندگی, جاگی ہوئی زندگی نے اس بیچاری چھوٹی سی زندگی کو اشارہ دیا کہ جب یہ سوتا ہے فائنلی تو مجھے موقع ملتا ہے کہ میں اس کو وہ اشارے دوں کہ تو غلط راستے پہ جا رہا ہے بھائی. یہاں سے آگے جس نے یہ سن لیا ہے وہ اب اپنی زندگی کو ایزی نہیں لے سکتا, خاص طور پہ سوئے ہوئے پارٹ کی زندگی کو, کیونکہ یہ وہ پارٹ ہے جس پارٹ کا تعلق اس سارے سفر سے ہے کہ آج کے بعد یہ سننے کے بعد آپ کے سننے والوں کو اگر خواب ہلکا لگے تو پھر خواب ان کے لیے ہے ہی نہیں, یہ پوڈ کاسٹ بھی ان کے لیے نہیں ہے, کیونکہ یہاں سے آگے کا جو ہمارا سفر ہے ان کی زندگیاں اگر چینج نہیں کرتا تو یہ پوڈ کاسٹ ان کے لیے نہیں. ابھی ان کو چاہیے کہ وہ چینل چینج کر دیں, کچھ اور دیکھیں, اسکرول کر لیں, کچھ اور دیکھیں, کیونکہ یہاں سے آگے اگر ان کی زندگی چینج نہیں ہوتی تو پھر کچھ مسئلہ ہے یا میرے بیان میں یا ان کی سمجھ میں. اب میری ایگزسٹنس, میرے ہونے کا تصور یہاں آنے سے پہلے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یاسر جنجوعہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جنجوعہ پوڈ کاسٹ. ہم نے چند دن پہلے دریاب ہاشمی صاحب کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا اور اس پوڈ کاسٹ کے اوپر اتنے زیادہ کومنٹ تھے آپ لوگوں کے, اتنے زیادہ کومنٹ تھے کہ میں مجبور ہو گیا کہ میں دریاب ہاشمی صاحب سے ریکویسٹ کروں کہ وہ چیزیں جو ہم نے اس ٹائم جلدی میں واضح طور پہ نہیں بتائی تھیں ان کو دوبارہ سے ٹچ کریں. اور ہماری آڈینس جو ہے وہ کمپلین کر رہی تھی کہ آپ نے اس کو ادھورا چھوڑ دیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اچھا سر, سب سے پہلے تو میرے خیال میں کومنٹ سیکشن میں اگر آپ کی نظر گئی ہو اور جو اس سے پہلے ہم نے پوڈ کاسٹ ریکارڈ کیا ہے تو لوگوں کے بڑے اعتراضات آئے, خاص طور پہ مجھ پہ, کہ آپ انٹرپشن بڑی کر رہے ہیں. حالانکہ اس 1.5 سے 2 گھنٹے کی ریکارڈنگ میں طیب کو میں نے کہا کہ میرا ٹاک ٹائم کتنا ہوگا, تو اس نے کہا سر 3 سے 4 منٹ. تو آج جو میں نے انٹرو دے دی ہے بس اس کے بعد میرا سوال ہے اور شاید میں اپنی آڈینس کو خوش کر سکوں خاموش رہ کے, کوئی انٹرپشن نہیں ہوگی اور سوال یہاں سے شروع کرنا ہے. ہم نے کہیں چھوڑ دیا شاید خواب والے ٹاپک کو ہٹ کر کے اور اس کو ہم سکپ کر گئے. بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ جو ہمیں خواب آتے ہیں, ہر انسان جو ہے وہ یہ فیس کرتا ہے, ان خوابوں کی ہماری زندگی سے کیا مماثلت ہے, یہ کیسے امپیکٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور کیا ان کو سچ مان کے کچھ ڈیسیژن لینے چاہیے. تو ذرا تفصیل سے آپ نے اس کو بتانا ہے اور میں ہمتن گوش ہوں. سب سے پہلے تو میں ذاتی طور پہ مشکور ہوں آپ کا. آنرڈ سر. پہلی پوڈ کاسٹ کے لیے بھی اور اب کے لیے بھی. اس کے بعد آپ کے آڈینس کا کہ انہوں نے ہماری گفتگو کو سنا اور یہاں تک سنا کہ اس کے بارے میں اس طرح کی تنقید بھی کی کہ کوشش یہ تھی کہ کم وقت میں اس کو سوال کو مختصر سے مختصر کر کے جواب دیا جائے. تو آج کوشش ہم کرتے ہیں کہ اس کو تفصیلی طور پہ بیان کر دیں, کیونکہ یہ ٹاپک ایسا ہے کہ اگر اس کی گریوٹی کو سمجھا جائے تو حیران کن بات یہ ہے کہ ایک دور میں مذاق میں جب کوئی ایک دوسرے میں سے عمر پوچھتا تھا کہ بھائی کہ تمہاری کتنی عمر ہے, تو جواب بھی یہ دیا جاتا تھا کہ نیند یا راتیں نکال کے اتنے سال. ہاں جی, یہ ایک سٹینڈرڈ جواب ہوتا تھا. ہاں جی. تو میرے لیے وہ تب بھی ایک انٹریگنگ بات تھی کہ واقعی یہ بات تو بڑی ضروری ہے کہ میری اگر آدھی صدی گزر گئی ہے آلموسٹ, تو اس آدھی صدی میں کیا میں نے آدھی زندگی سو کے گزار دی؟ اور اگر میں نے آدھی زندگی سو کے گزار دی ہے تو وہ کوئی غیر ضروری جگہ تو ہو نہیں سکتی جہاں پہ مجھے بھیجا جاتا ہے.
ورنہ میری زندگی گنی بھی آدھی جاتی. اور میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو یہ مانتے ہیں کہ جو میں نے جاگے ہوئے زندگی گزاری اصل میں وہ سوئے ہوئے گزاری, اور جو میں نے خواب میں حاصل کیا وہ میری اصلی بیداری تھی. یعنی میں بیدار ہی تب ہوتا تھا جب مجھے خواب کے اس دائرہ کار میں داخلہ مل جاتا تھا. اچھا, دوسری چیز میری کوشش یہ ہوگی کہ میں زیادہ اردو میں گفتگو کروں, ہاں جی, یہ بھی بہت لوگوں نے کہا کہ انگریزی میں بات کرتے ہیں, بات سمجھ نہیں آتی جی, یا وہ ان کا ربط ٹوٹ جاتا ہے. ہاں جی, ایسا سمجھ تو چلیں زیادہ تر کو آتی ہوگی, لیکن ان کو تسلسل شاید ان کا ٹوٹ جاتا. تو اب آج ہم اس چیز کو ضرور ٹچ کریں گے کہ ہم کیوں دوبارہ سے اکٹھے ہو رہے ہیں اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے. اتنا بھی کیا خاص موضوع ہے یہ کہ ہم دوبارہ سے بیٹھ گئے ہیں اس کو ڈسکس کرنے کے لیے. تو میں ایک چیز اپنی ذاتی زندگی کے مشاہدے کی بیس پہ, اپنے مطالعے کی بیس پہ, اپنی سمجھ بوجھ, عقل و شعور اور دانش کی بیس پہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں. اس بات کا کوئی ریفرنس نہیں ہے جو میں اب بات کرنے لگا ہوں, سوائے اس کے کہ جہاں جہاں آپ کو اس سے ریلیٹڈ چیز اپنی زندگیوں میں یا اپنے مطالعے میں ملے تو آپ کو میری باتیں یاد آ جائیں گی کہ ایک ذریعہ ہاشمی تھا بھائی جو پوڈ کاسٹ میں یہ باتیں بول رہا تھا. ہماری زندگی شروع ہی خواب سے ہوتی ہے, چاہے وہ پلانٹ ارتھ پہ ہم اپنی پیدائش سے پہلے سو کے کتنے ماہ گزارتے ہیں, حیران کن بات, اور اچانک سے ہم دنیا میں آتے ہیں اور جاگتے ہیں تو ہم چونک جاتے ہیں کہ یہ کیا ہوا. اور ہماری اس زندگی سے پہلے جو ہمارا تصور کیا جاتا ہے, چاہے وہ ہمارے ماں باپ تصور کرتے ہیں ہماری دنیا میں آنے کا, وہ تصور بھی ایک خواب کی صورت میں ایگزسٹ کرتا ہے, تب ہم وجود میں آتے ہیں. اور اس سے بھی پہلے اگر میں کل انسانیت سے پہلے کی گفتگو کروں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرشتوں کے سامنے انسان کا تصور پیش کیا تھا تو باقاعدہ طور پہ قرآن پاک میں انسان ڈسکس ہوا تھا فرشتوں سے کہ میں اپنا خلیفہ بنانے لگا ہوں اور اس خلیفہ کو دنیا میں اتارنے لگا ہوں. تو وہ سورہ بقرہ کی پہلی 20-25 آیات میں وہ بڑا خوبصورت ڈائلاگ ہے جس میں فرشتے کہتے ہیں کہ ہم اتنگوش ہیں فرشتے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مخلوق کا تصور بیان کر رہے ہیں. ابھی تصور بیان ہو رہا ہے کہ میں ایک کانسیپٹ تم لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں, تم میری ایک مخلوق ہو, وہ مخلوق سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ آئی ایم اباؤٹ ٹو, میں ایک مخلوق پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے, آپ دیکھیں گے, اور اس مخلوق کو اپنا نائب بنانے لگا ہوں. یہ ایک اتنا بڑا تصور ہے کہ اگر ہم خالی اس موضوع کے اوپر کتب پڑھنا شروع کریں تو وہ کتب کم ہو جائیں گی. اس موضوع کی تفہیم ہمیں نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ کا نائب. اب جب وہ اللہ تعالیٰ کا نائب ڈسکس ہو رہا ہے, اور ڈسکس کہاں ہو رہا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور فرشتوں کے مابین ڈسکس ہو رہا ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پریزنٹ کر رہے ہیں ایک کانسیپٹ کی صورت میں کہ ناؤ یو آر اباؤٹ ٹو وٹنس, آپ لوگ دیکھیں گے میرا نائب. اب میں سب سننے والوں کو اس بات کی سنجیدگی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں, ان کی توجہ, کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک تصور کو, ایک ویژن کو, ایک خواب کو, ایک خیال کو, ایک کریٹیوٹی سے پہلے کی امیجنیشن کو بیان کر رہے ہیں اس کے عمل میں آنے سے پیشتر. اب یہ عمل میں آنے سے پیشتر یہ مخلوق کہاں ہے؟ خالق کے تصور میں. میں صرف اپنے بچوں کو اگر یہ کہہ دوں نا یاسر بھائی کہ بیٹے تم خالق کے تصور میں رہے ہو کسی وقت, اور اس کو اس بات کی سمجھ میں آ جائے, تو اس کی زندگی کا ایک ایک قدم, اس کی ایک ایک نبض اس کو اتنی سگنیفیکنٹ لگے کہ
میں تو کوئی چیز ہلکا لے ہی نہیں، تصور ہی نہیں کر سکتا. میں تو خالق کے تصور میں رہا ہوں کبھی آنے سے پہلے. واہ. تو خالق نے جب مجھے تصور میں لایا ہے تو کتنا حسین لایا ہوگا. اس پہ میں نے ایک شعر بھی لکھا تھا کہ یہ اختر عثمان صاحب کی بہت تازہ ترین غزلوں میں سے ان کی زمین میں ایک شعر میں نے کہا ہے کہ کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر. کتنا حسین خواب تھا میں کن سے پیشتر. اے زندگی وہ خواب تیرے بعد ہے کہ نہیں. واہ. اب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آج کے بعد یہ سننے کے بعد آپ کے سننے والوں کو اگر خواب ہلکا لگے تو پھر خواب ان کے لیے ہے ہی نہیں. یہ پوڈ کاسٹ بھی ان کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہاں سے آگے کا جو ہمارا سفر ہے ان کی زندگیاں اگر چینج نہیں کرتا تو یہ پوڈ کاسٹ ان کے لیے نہیں. ابھی ان کو چاہیے کہ وہ چینل چینج کر دیں، کچھ اور دیکھیں، اسکرول کر لیں، کچھ اور دیکھیں. کیونکہ یہاں سے آگے اگر ان کی زندگی چینج نہیں ہوتی تو پھر کچھ مسئلہ ہے یا میرے بیان میں یا ان کی سمجھ میں. اب میری ایگزسٹنس، میرے ہونے کا تصور یہاں آنے سے پہلے کسی بھی سطح کی سب سے اوج پہ تھا جب وہ خالق کے تصور میں تھا. اور پھر بیان ہو رہا ہے تو کس پلیٹ فارم پہ بیان ہو رہا ہے؟ خالق کے تکلم سے فرشتوں کی سماعت تک. اس سے بڑا کوئی میں آپ کو سٹیج نہیں بتا سکتا، دکھا سکتا جو قرآن نے سٹیج دکھا دی ہے کہ یہاں تم ڈسکس ہو رہے ہو. اور سیکنڈ ان کمانڈ ٹو دا لارڈ آل مائٹی، 2IC آف دا لارڈ آل مائٹی ڈسکس ہو رہے ہو تم، کہ تم نائب بن کے آنے لگے ہو. کس کے؟ خالق. فرشتے تک حیران ہے کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. اب یہ تصور ہے، یہ خواب ہے جس کو میں خواب کہتا ہوں، آپ بھی خواب کہتے ہیں. تصور خواب ہوتا، خیال ہوتا، امیجنیشن ہوتا ہے بیفور کریٹیوٹی. ایک آرٹسٹ جب کینوس سامنے رکھتا ہے تو اس کو وہ کینوس سفید نظر آ ہی نہیں رہا ہوتا. اس کا تصور اس کینوس میں سے ابھر رہا ہوتا ہے. اس نے خالی اس کو نمایاں کرنا ہوتا ہے ان کے لیے جو اس تصور کو دیکھ نہیں پا رہے ہوتے، جو تصویر کے محتاج ہوتے ہیں. آرٹسٹ تو تصور کے بعد کینوس لے کے آتا ہے، اس کو تو دکھنا شروع ہو جاتا ہے پہلے. خالق بھی مصور ہے. اسماء حسنہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام ہے مصور. ان کا جو تصور ہے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ خالق کا تصور، ہمیں تو شاید اجازت بھی نہیں ہے خالق کے تصور کو تصور کرنے کی. بے شک. ہم تصور میں آئے ہیں خالق کے، تصویر ہم بعد میں بنے ہیں. تو جب ہم تصور میں آئے ہیں تو ہم اوج کمال میں آئے ہیں. اور اس نے کہہ دیا خالق نے کہ یہ میرا نائب. اب یہاں سے سفر شروع ہوتا ہے میرا، آپ کا اور ہمارے سننے والوں کا، ان کے ہونے والے بچوں کا، ان کے آلریڈی ایگزسٹنگ بچوں کے بچوں کے بچوں کے جنریشنز کا. اب کل انسانیت ایک خواب کی پیداوار ہے. اب میں خواب کو کیسے سیریس نہ لوں؟ اب ایسے خواب کی پیداوار جس کی پہلی تصدیق قرآن کر دیتا ہے، اور پہلے ہی صفحے کے بعد سے، پہلے صفحے پہ فاتحہ ہے اور دوسرے صفحے پہ بقرہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. جی بالکل. اور پہلی 20-25 آیات میں یہ تصور ڈسکس ہونا شروع ہو جاتا ہے. اب میری زندگی میں جب میرا تصور میرے سامنے آئے گا، چاہے وہ سوتے میں آئے یا جاگتے میں، تو میں نے اس کو اسی پوڈیم پہ رکھنا ہے، میں نے اسی معیار پہ رکھنا ہے. میرے پاس گنجائش ہی نہیں ہے کہ میں کسی ہلکی چیز کا تصور بھی سامنے لاؤں، ورنہ میں نے بے حرمتی کی، اپنی اس حیثیت کی بے حرمتی کی جس حیثیت میں میں تصور کیا گیا ہوں. سو یہاں سے آگے جس نے یہ سن لیا ہے وہ اب اپنی زندگی کو ایزی نہیں لے سکتا، خاص طور پہ سوئے ہوئے پارٹ کی زندگی کو، کیونکہ یہ وہ پارٹ ہے جس پارٹ کا تعلق اس سارے سفر سے ہے جس سفر میں ہم نے عالم ارواح ڈسکس کیا،
عالم ارواح کے بعد قرآن پاک ہماری دنیا میں آنے کو ڈسکس کرتا ہے اور پھر بڑی ہی معمولی سی سو کالڈ جاگی ہوئی زندگی کی گفتگو کرتا ہے کہ یہ تو ایسے گزر جائے گی. اس کے بعد ایک اور تصوراتی زندگی ہے, خواب ہے, خیال ہے, جس میں جو کچھ ہوگا وہ غیب ہے. اب میں ابھی ہماری گفتگو میں تصور کر سکتا ہوں کہ میں جنت میں جاؤں گا یا یہ ہوگا, اللہ تعالیٰ میرے پہ رحمت کر دیں گے اور مجھے معاف کریں گے, تو یہ میرا تصور کا سفر شروع ہو جاتا ہے, یہ میرا خواب خیال شروع ہو جاتا ہے. تو میری ادنا سی زندگی کی حقیقت جس کو میں مانتا ہوں وہ میرے تصور کو پروجیکٹ کرے گی کہ میں نے یہاں کیا جاگتے ہوئے کرنا ہے جو میری نہ آئی ہوئی غیب زندگی کی اور وہ بھی ابدی زندگی کی عکاس ہوگی. جہاں جہاں تصوراتی گفتگو ہوگی وہاں وہاں میری سوچ سمجھ میرے سوتے ہی جیسے ہی میری روح کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے پاس بلا لیں گے, قبض کر لیں گے, جیسے ہم نے قرآن پاک کی آیت پچھلے پوڈ کاسٹ میں ڈسکس کی کہ جب انسان سوتا ہے تو میں اس کی روح قبض کرتا ہوں. تو جیسے ہی میری روح ڈیٹیچ ہوتی ہے تو اس پورے سیکشن میں آ جاتی ہے جس سیکشن میں ابتدا میں عالم ارواح اور اس عالم اسباب کے دوران کا ارواح کا سیکشن اور پھر میرے مر جانے کے بعد کا برزخ کا سیکشن اور وہ سارا تصوراتی سیکشن شروع ہو جاتا ہے جو اصل زندگی ہے, جو اصل بیداری ہے. یہ جاگنا نہیں, جو اصل بیداری ہے, جس میں واقعی میں قبر میں بیٹھا بھی کیا کچھ کر رہا ہوں. بقول ہماری کتب کے اگر میں نیک انسان ہوں تو جو میری قبر پہ آئے گا وہ تو مجھے سویا ہوا ہی پائے گا, اور اصل میں تو میں جاگا ہوا ہوں اور جو میری قبر پہ ہے وہ بیچارہ سویا ہوا. صحیح. تو میرا خواب جاگتے ہوئے بھی اتنا ہی گریو ہے, اتنا ہی سنجیدہ ہے جتنا میرا قبر میں سوئے ہوئے میرا خواب سنجیدہ ہے. یہ جو معمولی سا جاگنے کا زندگی ہے یہ ہے وہ زندگی جو میرے اس ابدی سوئی ہوئی خواب کی سو کالڈ ان اویئر غیب کی زندگی کو ڈرا کر رہا ہے. تو اب میرے لیے تو زندگی کی سب سے خوبصورت چیز اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہی میری سوئی زندگی ہے. اب مجھے جب اشارہ ملے گا اپنی نیند میں, جتنے اشارے ملیں گے میں ان اشاروں کو کاغذ پہ لکھ دوں گا. اگر میں آرٹسٹ ہوں تو ڈرا کروں گا, میں کتابیں پھرو لوں گا, جگہ جگہ جہاں جہاں جو ملے گا کہ میں نے یہ دیکھا, کیونکہ وہ میں نے نہیں دیکھا, وہ میری اصل زندگی جاگی ہوئی زندگی نے اس بیچاری چھوٹی سی زندگی کو اشارہ دیا کہ جب یہ سوتا ہے فائنلی تو مجھے موقع ملتا ہے کہ میں اس کو وہ اشارے دوں کہ تو غلط راستے پہ جا رہا ہے بھائی اور تیرے پاس وقت کم ہے. تو کیوں اتنا خوبصورت خواب جہاں تو تصور کیا گیا تھا اس کو ایک بھیانک خواب میں چینج کر رہا ہے. یعنی ایک منٹ کے لیے میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تصور کیا کہ ذریاب ہاشمی اس بنی نوع انسان میں سے ہے جو میرا نائب بن کے آئے گا, اور اس نے اپنی زندگی میں خدا نہ خواستہ ایسی حرکتیں کی کہ وہ نائب تو کیا وہ دوست بننے کے قابل نہیں, وہ ہم خیال بننے کے قابل نہیں, وہ میرا 2 گھڑی کا مہمان بننے کے قابل نہیں. تو جیسے وہ بیدار ہوگا وہ خود ہی نظریں چھپا کے کہے گا کہاں ہے جہنم, مجھے ادھر بھیج دو. میں نے یہ کیا کر دیا اس تصور کے ساتھ, جس تصور پہ میں کھینچا گیا تھا, جس کینوس پہ میں ڈرا کیا گیا تھا. امیجن کریں, ہم اپنے ماں باپ کے سامنے اتنے نادم ہوتے ہیں کہ میرا باپ کیا سوچے گا کہ میں کیا کر کے آ گیا. ہم کہتے ہیں ہم نظر جب والد صاحب سو جائیں تو میں گھر جاؤں یا نظروں سے کسی طرح اوجھل ہو جاؤں, کیونکہ ہمیں تو بیداری تب ہوتی ہے کہ ہم نے کیا کر دیا. ندامت تو ہے ہی بیداری کے بعد کی چیز. صحیح. ہم نادم ہی تب ہوتے ہیں جب ہم بیدار ہوتے ہیں کہ ہم کیا کر گزرے. تو جیسے ہم اصل میں بیدار ہوں گے, جس کو ہم لوگ سونا کہتے ہیں یا موت کہتے ہیں, موت صغرا ہو یا موت کبرا ہو, اس وقت ہم اتنے نادم ہوں گے کہ ہم کہیں گے فرشتوں سے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مت لائیے ہو, بس وہ دروازہ دکھا دیں جہاں سے اختتام ہو جائے اس تصور کا. جس کہیں میں ان لوگوں کو بھی نہیں دیکھنا چاہتا جو کامیاب ہو گئے, میں ان کے سامنے اتنا نادم ہوں گا کہ کامیاب لوگوں کو جب دیکھوں گا جو اس نائب کی ڈگری پہ پہنچے جس نائب کے لیے میں تصور کیا گیا تھا, میں کہوں گا بھائی مجھے تو, میں نے وہ ایک شعر لکھا ہوا ہے کہ پچھلی پوڈ کاسٹ میں نے آپ کو ایک شعر سنایا تھا کہ اے کاتب گناہ تیرے صبر کو سلام,
اب تک تجھے تو خوف سے مر جانا چاہیے. اس میں ایک شعر ہے, ذریاب سوچتا ہوں جہنم کا رخ کروں, مرضی سے بھی تو کوئی ادھر جانا چاہیے, کہ مجھے کالر سے پکڑ کے فرشتہ نہیں لے کے جائے گا. یہ مت بھولے وہ بھی کہ میرے والد صاحب کے سامنے وہ سر بسجدہ تھا. تو میں اس کو کہوں گا بھائی عزت احترام سے, کیونکہ میں جاگ گیا ہوں, مجھے سمجھ آ گئی ہے میں کیا کر گیا ہوں, مجھے بس رستہ بتا دو, مجھے کھینچنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کو. میں نادم بھی اتنا ہوں کہ میں اس دروازے سے خود چلا جاؤں گا, میں نظروں سے اوجھل رہ کے جاؤں گا. اور میں اتنا کریج بھی رکھتا ہوں کہ جو میں کر کے آ گیا ہوں, مجھے میرا وہ اعمال نامہ دہرایا نہ جائے سب کے سامنے. مجھے پتہ ہے میں کیا کر کے آؤں, بس دروازہ کھولو اور مجھے ڈال دو, مجھے بھسم کر دو. میں تو رائٹ ہی نہیں رکھتا ادھر سے نکلنے کا بھی. لوگ کہتے ہیں کہ جہنم میں جلنے کے بعد کہیں جنت میں جائیں. آپ نہیں, خود سے نہیں جائیں گے. آپ کہیں گے ہم اس قابل ہی نہیں ہیں بھائی, ہمیں تو پتہ چل گیا ہے کہ ہم کیا تھے تصور خالق میں. اور جب ہم تصویر بنے تو کتنے ہی آرٹسٹ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ میری تصویر ٹھیک نہیں ہے تو وہ کینوس وہ پبلک نہیں کرتے, وہ کینوس وہ ٹریش میں پھینک دیتے ہیں کہ یہ میں کیسے پبلک کر دوں, اس میں غلطیاں ہیں. کبھی کہیں پہ برش غلط لگ گیا, کہیں پہ پینٹ کا دھبا آ گیا, کہیں پہ کینوس کا کپڑا پھٹ گیا. وہ کس چیز کی نظر ہوا؟ ڈسٹ بن کی. تو آرٹسٹ کو پتہ ہوتا ہے اس کا کون سا پیس ڈسٹ بن کی نظر ہونا ہے, تو آرٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں ڈسٹ بن میں جانے کے قابل آرٹ ہوں یا میں میسٹر پیس بن کے گیلری میں سجنے کے قابل. یہ اتنی خوبصورت تخلیق ہے اللہ کی کہ اس میں شعور ہے. یہ ایک عام انسان کی تخلیق نہیں ہے جو کینوس پہ پڑے پڑے مٹی کھا لے گی. یہ اتنی باشعور تخلیق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کہ تخلیق خود بولے گی کہ ٹریش کین کدھر ہے بھائی, میں گیلری میں سجنے کے قابل نہیں ہوں, کیونکہ میں ماسٹر پیس نہیں بن سکا. جس ماسٹر پیس کا تصور میرے خالق نے, میرے مصور نے سوچا تھا, میں وہ ماسٹر پیس نہیں ہوں. ایسا نہیں ہوگا. ہم کتنے کامن بات سنتے ہیں کہ میں نے یہاں تک سنا, اب دیکھیں میرا نظریاتی اختلاف ہے, لوگ آپ کو جو ٹھیک لگا کرے آپ اس کو اپنا لیا کریں انسٹیڈ آف کامنٹنگ کہ یہ کیا بات کرے. آپ کو جو چیز پسند نہیں آئی آپ مت لیں. میں ایک چھوٹی سی بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں, یہ آپ کے سوچنے کے لیے, آپ کو اپنے بچوں کے دماغوں میں ڈالیں تاکہ ان کی تربیت میں یہ ہو کہ میں نے ماسٹر پیس بننا ہے. میں خالی اپنے والدین کی خواہش نہیں تھا کہ میں ڈاکٹر بن جاؤں, ڈاکٹر پیدا کر رہا ہوں یا انجینئر پیدا کر رہا ہوں. نو, میں انڈائریکٹلی خالق کا نائب پیدا کر رہا ہوں, سیکنڈ ان کمانڈ آف دا کریٹر ہمسیلف. کیا میرا بچہ وہ بن پائے گا؟ کب بن پائے گا؟ جب آپ اس کو اس کی گریوٹی بتائیں گے. اینیوے, بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے, کیوں سفر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ خواب سے, خیال سے, تصور سے. اور آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں خواب اور خیال. ہمیشہ مجھے اپنے آپ کو بتانے کے لیے خواب کا ہی میڈیم ملے گا, اس خواب کی یاد دہانی دلانے کے لیے, اس خیال کا تصور ریکال کرنے کے لیے کہ ذریاب تم سو رہے ہو, یہ موقع ہے میرے پاس تمہیں بتانے کا کہ جاگ جاؤ. اور میں جاگوں گا, چونک کے جاگوں گا. میں وہ سائنس لوں گا اور اپنی زندگی کو اس رستے پہ لے کے آؤں گا جس رستے پہ میری فلاح ہے, جس رستے پہ بقا ہے. اب میرے لیے پھر مٹیریل تو صرف وہ سیڑھی بن جائے گا جس سیڑھی پہ چڑھ کے میں نے نائب بننا ہے, جس سیڑھی پہ سج کے میں نے میسٹر پیس بننا ہے. یہ ہے وہ کانسیپٹ خواب کا کہ خواب وہ رستہ ہے جو آپ کے سوتے ہی کھلتا ہے اور آپ اتنی بڑی ایک امیجنیشن کے سائنس لے کے یاد دہانی کراتے ہیں کہ ہم ایسے ہی اس دنیا میں نہیں آئے. ہم کوئی مقصد, کوئی وعدہ, کوئی میثاق کر کے آئے ہیں. جب یہ ڈائلاگ ہوا تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا, اس کے بعد انسان اس شعور کے ساتھ پیدا کیا گیا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بھی میں کوئی شے تخلیق کرتا ہوں, سورہ طٰہٰ کی آیت ہے یہ, کہ کوئی بھی شے جب میں تخلیق کرتا ہوں تو میں ہدایت اس میں ساتھ شامل کرتا ہوں. اچھا, یہاں پہ میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو رہا ہے